قیام پاکستان کوئی فوری جوش جذبے کا مظہر نہیں ہے، بلکہ مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے اس کے لیے اپنی جان کے نذرانے اور خون پیش کیے ہیں۔ مثال کے طور پر تحریک سیدین شہیدین، تحریک اہل حدیث، تحریک آزادی، تحریک مجاہدین، خلافت کمیٹی، مجلس اراد اور مسلم لیگ، ان تمام جماعتوں نے اپنا اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ حضرات محترم، جہاں اور جماعتوں نے اپنے اپنے کردار ادا کیے، وہاں اہل الحدیث نے بھی بڑے کردار ادا کیے۔ سر فہرست ہے مولانا فضل الہی۔ یہ وہ مرد مجاہد ہیں جن کی زمینوں پر، جن کی جائیدادوں کے اوپر انگریز نے قبضہ کیا، ان کو روح پوش ہو کر، اور یہ وہ سرخیل اہل حدیث ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کشمیر کی جو جنگ سب سے پہلے لڑی گئی تھی، اس میں شریک ہونے والے مولانا فضل وزیر آبادی ہیں، فضل الہی رحمہ اللہ۔ اور اس سے آگے چلیے، اسی طرح سیدین شہیدین، مولانا اسماعیل شہید، مولانا احمد شہید، جنہوں نے افغان غداروں کے ساتھ نمٹے، جو مرہٹوں کے ساتھ، ہندو کے ساتھ مل گئے، بالآخر ان کو بھی بالا کوٹ کے پہاڑوں میں شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح علماء اہل حدیث ضلع امرتسر کے اندر ایک موضع ہے جس کا نام ہے بھجیان کے علماء کو ان کے اوپر سکھوں نے حملے کیے، اور اس طرح ڈوگرا ملٹری نے ان کے اوپر حملے کیے۔ ان علماء نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، بالآخر ان علماء کو شہید کر دیا گیا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری فاتح قادیان کی قربانیاں دیکھیے، جن کے بیٹے مولانا عطا اللہ کو شہید کر دیا گیا، ان کی بہو کو شہید کر دیا گیا، ثنائی پریس جو ان کا پریس تھا اس کو جلا دیا گیا، مولانا ثناء اللہ کی تمام نایاب کتب کو جلا دیا گیا، آپ کے گھروں کو جلا دیا گیا۔ اور محلہ صادق پورہ کو جا کے دیکھیے حضرات، سینہ پھٹتا ہے۔ علماء اہل حدیث کا بہت بڑا محلہ جس میں ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں، بدبخت انگریز نے اس محلے کے اوپر بلڈوزر پھیر دیے۔ عین عید کے وقت اہل حدیثوں کے اس محلے پر حملہ کیا گیا، حتیٰ کہ ان علماء کے قبرستان کو اکھیڑ کر وہاں سرکاری عمارتیں کھڑی کر دی گئیں۔ علماء اہل حدیث کا نام ختم کرنے کے لیے علماء اہل حدیث کو باغی سمجھا جاتا تھا۔ جن علماء نے مولانا ثناء اللہ امرتسری اور اس طرح مولانا داؤد غزنوی اور اسی طرح غزنوی خاندان، قصوری خاندان، لکھوی خاندان، انصاری خاندان، راشدی خاندان، ان تمام گیلانی خاندان، ان تمام اہل حدیثوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ڈاکٹر تارا چند اپنی کتاب تاریخ آزادی کے اندر وہ لکھتا ہے کہ 2 لاکھ علماء اہل حدیث کو شہید کیا گیا، اور ہندوستان کا سب سے پہلا وزیر نہرو لال پنڈت وہ بھی کہتا ہے کہ علماء اہل حدیث نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں سب کی قربانیاں رکھی جائیں، لیکن اہل حدیث کی قربانیاں سب پر بھاری اور وزنی ہو جائیں گی۔ حضرات محترم، بڑی قربانیاں ہیں۔ ٹائم کی قلت کے پیش نظر میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ ان تمام شہداء کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے جن نے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ سبھی کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔